بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے اس تجوید ورکشاپ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا سلام کا جواب سن سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب بھی تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو سلام کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دو، یا پھر جتنا سلام کہا گیا ہے آپ سے اتنا منیمم اتنا آپ کو جواب دینا ہے۔ اس سے بہتر دے سکتے ہیں، مکمل سلام کا جواب دے سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نوٹ پر آج کے اس ورکشاپ کی شروعات میں کرنا چاہوں گا۔ تو انشاءاللہ اس ورکشاپ میں ہم کئی ساری باتیں سیکھیں گے۔ تجوید کے جتنے بھی اساسیات ہیں، جتنے بھی فنڈامنٹلز ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ مختصر انداز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے تجوید میں عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں، اور ساتھ ہی ہم مشق بھی ساتھ میں کریں گے، تاکہ جتنی مشق ہم کریں اتنے پختہ ہم بنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں ہیں اس ورکشاپ کے حوالے سے، کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کو پنکچول رہنا ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اس ورکشاپ میں ہر سیشن میں موجود رہیں انشاءاللہ، اور جو پڑھنے کا یہ ماحول بنا ہے اس کا ادب کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی پریمائز کے اندر بیٹھ کے کونے میں کوئی گپ شپ کر رہا ہے یا کوئی دوسری باتیں کر رہا ہے، اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ جہاں بھی آپ سے سوال کیا جائے یا آپ کو کوئی سوال آ رہا ہے، آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ضرور پوچھیں انشاءاللہ، اور اپنے نوٹس بھی بنائیں۔ نوٹس بھی بنانا ایک اہم حصہ ہے اس ورکشاپ کا، کیونکہ علم کو ہمیں کیپچر کرنا ہے۔ صحابی کا قول ہے: قید العلم بالکتابہ، یعنی کیپچر نالج تھرو رائٹنگ۔ علم کو کیپچر کیجئے لکھنے کے ذریعے سے۔ آپ لکھیں گے یہ آپ کے پاس کیپچر ہو جائے گا، آپ کے پاس رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ، تو اس کا ہمیشہ فائدہ رہتا ہے۔ شروعات کرنے سے پہلے مختصر طور پر میں اپنے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا، اور آپ سے بھی میں کچھ باتیں جاننا چاہوں گا، تاکہ میں اسی حساب سے، اسی کے مطابق آپ کو سکھا سکوں، آپ کو انشاءاللہ
سمجھا سکوں۔ تو میں حافظ فرحان احمد فیاض الدین سومانی ممبئی سے آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ اس ٹرپ کا جو اصل مقصد ہے، آج ہی صبح میں وزٹ مائی ماسک ایونٹ رکھا گیا تھا بنگلور کی مسجد منورہ میں، جہاں پر کئی غیر مسلم آنے والے تھے اور ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کرنا تھا۔ تو الحمدللہ آج اس سیشن کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جو سیکنڈ مین آبجیکٹو یہ ہے کہ اس تجوید ورکشاپ کو کنڈکٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں کل جمعہ کا خطبہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ باتیں میری اپنی پڑھائی کے تعلق سے، الحمدللہ حافظ قرآن اور اسی طرح سے صاحب الاجازہ، یعنی اجازہ حاصل کیا ہوں روایت امام حفص عن عاصم۔ روایت امام حفص عن عاصم آپ سمجھتے ہیں؟ یہاں پر کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں؟ روایت امام حفص عن عاصم، حفص عن عاصم کون سمجھتے ہیں؟ کسی کو اس کے بارے میں کبھی سنے اس کے پہلے؟ یہاں پہ حفص عن عاصم آپ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حفص عن عاصم جو میں نے کہا، ہندوستان میں آپ جس طریقے سے عام طور سے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں، یعنی امام صاحب قرات کرتے ہیں، اکثر مساجد میں آلموسٹ 99% مسجد انڈیا میں قرآن روایت امام حفص عن عاصم کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ روایت امام حفص عن عاصم سے کیا مراد ہے؟ قرآن جب نازل ہوا، قرآن جب اتارا گیا، تو اس وقت عرب کے یہاں بہت سارے ڈائلیکٹس تھے، بہت سارے لہجے ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک جیسے اردو زبان میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہندوستان کی مثال لے لیجئے کہ بنگلور شہر کی جو اردو ہے وہ ممبئی کی اردو سے بہت الگ ہے، بنگلور کی اردو چنئی کی اردو سے بہت زیادہ الگ ہے۔ تو جب قرآن نازل کیا گیا تو یہ 7 احرف پر نازل کیا گیا، یعنی عرب کے الگ الگ قبیلے الگ الگ طریقے سے پڑھا کرتے تھے، اور جو دوسرے یعنی قریش مین قبیلہ ہے، سب سے مین قبیلہ قریش ہے، کیونکہ اللہ کے رسول قریشی تھے، قریش کے تھے، اور دیگر بہت سارے قبائل تھے، ہر ایک کا اپنا ایک لہجہ ہوتا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 احرف پر، 7 طریقوں پر نازل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف لہجہ قریش کو باقی رکھا گیا۔ قریش جو قبیلہ ہے، اس قبیلے کا جو لہجہ ہوا کرتا تھا اسی کو باقی رکھا گیا، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لہجے تھے ان سب کو کیا کر دیا گیا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جلا دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اختلاف ہو رہا تھا، بہت زیادہ کانفلکٹ ہو رہا تھا، ہر ایک قبیلہ کہہ رہا تھا ہمارا لہجہ صحیح ہے، ہمارا طریقہ صحیح ہے، تمہارا غلط ہے، اس طرح سے بہت زیادہ اختلاف ہو رہا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ساری امت کو حرف قریش، لہجہ قریش پر جمع کیا۔ اب اسی حرف قریش یا لہجہ قریش میں ٹوٹل 10 طریقے ہیں پڑھنے کے، تو ان میں سے جو طریقہ عام طور سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں جس روایت کو اپلائی کیا جاتا ہے وہ روایت امام حفص عن عاصم۔ امام عاصم کوفہ کے زمین میں، کوفہ کی سرزمین میں بڑے امام تھے، قرات کے، قرآن کے پڑھنے کے امام تھے۔ ان کے 2 شاگرد ہیں، شعبہ
اور کون ہو گئے؟ حفص اور شعبہ، دو ہو گئے۔ تو ان میں سے جو حفص ہیں، امام حفص نے جو اپنے استاد سے طریقہ سیکھا، اور یہ ایسا مت سمجھیے کہ یہ امام عاصم جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر پڑھنا شروع کیا، یہ جو طریقہ امام عاصم تک پہنچا ہے یہ متصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے اتباع تابعین کو سکھایا، اور اس طریقے سے یہ پہنچا کن کے پاس؟ امام عاصم کے پاس۔ امام عاصم کے پاس دو اسٹوڈنٹ ہیں، کون، کیا نام ہے ان کا؟ شعبہ اور حفص۔ ویری گڈ، شعبہ اور حفص۔ تو ان میں سے جو امام حفص ہیں ان کی روایت سب سے زیادہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہے، کیونکہ اس میں آسانی بہت ہے۔ تو ہم اسی کے مطابق تجوید سیکھ رہے ہیں، اور میں نے بھی جو اجازہ حاصل کی اپنے شیخ سے، جن کا تعلق مصر سے ہے، میرے شیخ محمد حمدی نبوی ازہری حفظہ اللہ، جو مصر سے ہیں، انہی سے میں نے اجازہ حاصل کیا روایت امام حفص عن عاصم۔ اجازہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے اجازہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سرٹیفیکیشن ہے، آتھرائزیشن ہے، یا ایک طرح سے کہیں ایک لائسنس ہے کہ آپ قرآن کو جس کسی کو بھی چاہیں سکھائیں، جب کبھی چاہیں سکھائیں۔ اور یہ کون ایشو کر سکتا ہے؟ جو آلریڈی اجازہ ہولڈر ہے، جس کے پاس آلریڈی اجازہ موجود ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اجازہ روایت امام حفص عن عاصم میں حاصل کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو 10 قراءات ہیں ان میں بھی اجازہ حاصل کیا جاتا ہے۔ مطلب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف یہ دی اینڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور اسپیشلائزیشن قرآن کے فیلڈ میں کیا جاتا ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھتے رہ سکتے ہیں، زندگی بھر آپ پڑھتے رہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے قراءت 10 یعنی جو 10 ویز آف ریسیٹیشن ہے ان میں بھی اجازہ حاصل کرنے کا پروسیس شروع کر لیا ہے، اس کی پڑھائی شروع کر لی ہے، اور یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ تو یہ مختصر طور پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے بارے میں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو، آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ کن کے پاس سے سیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ آل انڈیا حفظ کمپٹیشن میں 2016 میں نے شریک کیا، اور اس میں اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے فرسٹ رینک حاصل کیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، فخر کرنے کے لیے نہیں، بس اس لیے کہ آپ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں، آپ بھی انسپائر ہوں، آپ بھی آپ اگر خود نہیں تو اپنے بچوں کو بھی اس ڈائریکشن میں محنت کرا سکتے ہیں، ان کو بھی اس قابل بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر طور پر میں نے بتایا۔ فی الحال ایویسینا انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں قرآنک عربک ٹیچر ہوں، یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عربی سکھائی جاتی ہے اسی سبجیکٹ کو میں ڈیل کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے i+TV آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشہور اسلامک چینل ہے، اس میں ہر ہفتے سیٹرڈے سنڈے کو شام 5 بجے میرا لائیو سٹریم ہوتا ہے، جس پر لوگ جڑتے ہیں اور اپنی تلاوت کی تصحیح کرتے ہیں، اپنی تلاوت کی کریکشن کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر اپنے بارے میں۔ اب میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا، آپ کے بارے میں بھی مجھے جاننا ہے، تاکہ مجھے ایک مرتبہ کلیئر ہو جائے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے تجوید میں کیا سیکھا ہے، اسی مطابق آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ چیزیں۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے، آپ کی عمر بتائیے، کس شہر سے ہیں، اور اپنی مصروفیت بتائیں، اور اسی طرح سے اہم بات یہ ہے کہ تجوید میں آپ نے اب تک کیا کیا سیکھا ہے، تجوید میں اب تک آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، اس چیز کو بھی آپ کلیریفائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ سے۔ بھائی آپ کا نام بتائیے، اسی طرح عمر اور دیگر چیزیں جو۔ آئی ٹی
اچھا تجوید ایز اے سبجیکٹ نہیں سیکھیں. اچھا اچھا الحمد للہ. اچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اب آپ کے پاس آتے ہیں ہم. کس میں کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جے ایس ایس پبلک اسکول. کون سے اسٹینڈرڈ میں آپ؟ 8th. اچھا. اور تجوید میں کیا سیکھیں آپ نے؟ رول سیکھیں کیا نہیں؟ رول سیکھیں، اخفاء، ادغام، اقلاب، اظہار سیکھیں. ٹھیک ہے اچھی بات ہے. جی آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کا نام. اچھا جی 65 ایئرس ماشاء اللہ. اور آپ نے کیا سیکھیں اس سے پہلے تجوید میں؟ قرآن پڑھنے کے حوالے سے کیا کیا سیکھیں؟ حفظ یاد ہے پڑھنا یعنی یاد کیے ہوئے؟ پڑھ لیتے ہیں قرآن؟ پڑھ لیتے ہیں نا. اچھا اچھا چلیے اچھی بات ہے. آپ کا نام؟ محمد یحییٰ. آپ کی عمر؟ کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ بنگلور میں. کیا کیا سیکھیں ہیں بیٹا آپ؟ غنہ اور خلخلہ. خلخلہ سیکھیں. آپ حیدرآباد سے ہیں بنگلور سے ہیں؟ بنگلور سے ہیں. تو بنگلور میں بھی یہ چیز ہے یہ قاف کو خواہ بولنا؟ جو بنگلور کے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بنگلور میں بھی یہ چیز ہے، کیونکہ میں نے اب تک حیدرآباد میں دیکھا تھا. یہ بنگلور میں بھی ہے یہ قاف کو لے کے، قاف کا پروننسیشن. تو اسے آپ خلخلہ نہیں بولیں گے، قلقلہ بولیے. ہاں ہوا باہر مت نکالیے. ہوا باہر نکالیں گے نا تو یہ خواہ بن جائے گا. خواہ سمجھ رہے ہیں؟ خواہ بن جائے گا. تو یہ اب تو آپ نے صرف غنہ اور قلقلہ سیکھیں اب تک، ابھی سیکھ رہے ہیں. قرآن کہاں پر سیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت آتے ہیں گھر پہ پڑھانے کے لیے؟ چلیے اچھی بات ہے. آپ کا نام؟ عبداللہ. اب نیند بہت آ رہی ہے آپ کو؟ تھکے ہوئے ہیں؟ بہت کھیل لیا آج؟ اے سی میں بیٹھے بول کے. ہاں آپ کی کیا عمر ہے؟ بتائیے. اور کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کس اسٹینڈرڈ میں؟ گڈ ورڈ اکیڈمی اسلامک اسکول ہے؟ اچھا کہاں پر ہے یہ؟ یاسین نگر. اوکے ماشاء اللہ. تو قرآن وہیں پہ سیکھ رہے ہیں آپ؟ اب تک کیا سیکھے؟ پوری تلاوت کر لیے؟ مکمل ہو گیا قرآن؟ ماشاء اللہ بہت اچھی بات. حفظ کرتے ہیں؟ کتنے پارے ہوئے؟ 29 پارہ تک ہو گیا. 30 ہو گیا، 29 بھی ہو گیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ بتائیں اپنے بارے میں. You read the Quran at home by yourself? By yourself, not under teacher. So you learned it through a teacher or you learned it?
So what have you studied in tajweed? All the rulings have you studied? Grammar, Arabic grammar you have learned. So tell me something, some rules which you know. Any one rule which you know. Rule, tajweed rule. Something which you know. What is qalqala? Do you know that? From your throat. Okay, no problem. You can answer, you can make mistake. I'm not going to scold you. You can answer freely, okay? Don't have to hesitate in answering. You said you know qalqala. So what is qalqala? Can you tell me? No, don't stand. Just sit over there and tell. Huh? रिपीट करते हैं. लेटर की साउंड को वाइब्रेट करते हैं. हाँ, रब या फिर अहद, अल फलक. So what is qalqala? Qalqala is echo. It's a vibration effect on certain Arabic letters. Which are the Arabic letters? Qaf, Ta, Ba, Jim and Dal. Qutbu Jaddin. Qutbu Jaddin. So these are the 5 letters. Whenever there is a sukun on them or a shadda on them and you are stopping, so you stress on the makhraj. You produce a double sound effect of that letter. Okay? Okay, good. आपके बारे में जानना चाहेंगे? जी. ओके. तजवीद रूल्स नहीं सीखे आपने, लेकिन कुरान पढ़ना आता है आपको? कुरान पढ़ लेते, नूरानी कायदा वगैरह किए मुकम्मल? ओके, चलिए, अच्छी बात है. आपके बारे में? हाँ. ओके. रिवर्ट. ओके, माशाल्लाह. Okay. Even now, when I recite Quran, they don't correct the tajweed. If I tell them also, they say you just need to read. Otherwise, Shaitan will tell like avoid to read Quran. Absolutely wrong. Better read whatever you know. They don't correct text. So that is the problem here in Bangalore. That's absolutely wrong. Very handful of tajweed teachers. In ladies, there are many online. My wife is Okay. is doing online. And she knows that she teaches him. He's learning and just learning. Issues with the guys. Issues with the? Male teachers are very less. Male tajweed teachers are very less. Yeah, even if there are, they are not so proficient in teaching. And what you mentioned, that the attitude that they make you just chalo aage padhte raho. I have seen this. Many of the students who have come to me also say the same thing, that earlier we used to study with a teacher and he used to ignore the mistakes, and when we used to ask that here am I not supposed to do, or am I not supposed to read it this way, they just say just keep continuing. No, it's actually a very wrong thing to do with the Quran. See, if I am, for example, speaking English language, and if I
speak English language in the Kannada accent. I don't know Kannada, but I have heard people talking Kannada. So if I talk English like Kannada, will you be okay with that? Will anyone accept it? Okay, yeah, that's a so nice way of talking English. Will anyone say that? Or as I come from Maharashtra, if I speak English like Marathi people or in a Marathi accent, will that be okay? Will anyone say this is good English speaking? So when it comes to dunya aspect, when it comes to speaking English, or when it comes to speaking any language, we want to learn to speak it in the right manner. But when it comes to reading Quran, almost this attitude has become very common. Just let it go as it is. Even the mother tongue influence which is found while reading the Quran, they just let it remain as it is. Don't make any changes to it. And the person, even a child, learns the same thing, and till the entire lifespan, he recites it the wrong way. It's a very disheartening thing when it comes to Quran learning. We have to change the attitude. The Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Every word has to be recited with accuracy, precision, and with the due respect. These are the words of Allah. These are not ordinary words. These are not ordinary speech. So that change has to start. Who will make the change? It is we. We have to make the change. We have to accept only those people who are serious about this. All right. So that's it's an issue which is widespread, which I have brought to our notice, and I had to share some comments on that. Yes, I want to hear from you. What's your name? Tell me a bit loudly. Don't be. Waqar. Zakaria. Zakaria. Say Zakaria. Zakaria. How old are you? 6 years. Okay, you are 6 years old. Okay. Which school do you go to? Which school? School name. Your school's name. Homeschooling. Okay, fine. So you are also learning Quran, right? You're learning Quran from your teacher. Very good. MashaAllah. Yes, brother. I want to know from you also. Adil, bhai. IT background. How old are you? 30 years. Okay. And what have you studied earlier in Tajweed, in Quran learning? Nothing specific? You know to read Quran, right? With Qaida. No, I have done the Nurani Qaida. Okay, well and good. Yes. अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं. ओके चलिए, अच्छी बात है. आपने कहाँ से सीखे हैं तजवीद? अच्छा अच्छा, तजवीद सीखे वहीं पे. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. आपके बारे में? अहमदुल्ला शरीफ. हाँ, आपसे मुलाकात हुई थी इससे पहले, इसी मस्जिद में मुलाकात हुई थी. हाँ, यहाँ पे एक खुतबा था मेरा. हाँ, मेरा खुतबा था यहाँ पे. जी. हाँ, टाइम हो गया ना, 5-6 साल हो गए करीब. कुल्लतुल हदीस में जब पढ़ाई कर रहा था, उसी वक्त यहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी.
تو آپ نے کیا پڑھے ہیں تجوید میں، کیا پڑھے ہیں اس سے پہلے؟ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں اور بچپن میں ہی سیکھے ہوئے ہیں. اچھا چلیے اچھی بات ہے. جی بھائی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عبدالرحمان. جی فرام IUU Institute of Quran and Sunnah. Where is this based? Okay, it's here only, in Bangalore. So you're studying online from them. Okay. So what have you learnt in Tajweed before? Okay, very good. So you're doing Hifz as well at madrasa here in Bangalore? Online only you are doing. Okay. Okay, fine. Well done. Good, mashallah. So this was to know about your background. Alhamdulillah, we have completed.